حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے سب سے پیارے چچا ان سے بے پناہ محبت فرمایا کرتے تھے، وہ حضرت سیدنا امیر حمزہ ہیں۔ آپ انتہائی بہادر، بہت زیادہ ذہین، حوصلہ مند اور بر وقت اور برجستہ فیصلہ کرنے کی صلاحیت اللہ عز و جل نے آپ کو عطا کی تھی۔ شکار کرنے، شاعری، ساتھ ساتھ شکار کا بہت زیادہ شوق رکھتے تھے۔ آپ کا ایک شیوہ تھا کہ بعد شکار آپ کعبے کا طواف کرتے تھے۔ ایک دن حضور علیہ الصلاۃ والسلام کوہ صفا کی جانب سے صحن حرم کی طرف آ رہے ہیں اور ابو جہل اپنے چیلے چپاٹوں کے ساتھ آ رہا ہے۔ اس نے جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو دیکھا تو بدتمیزی کرنا شروع کی، تنگ کرنا شروع کیا، حضور کو اذیت دینا شروع کی۔ اس نے نوکیلا پتھر اٹھا کر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے نازک جسم پر مارا، اور بعض نے لکھا کہ اس نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے سر مبارک پر جو پتھر مارا تو حضور کے جسم سے خون نکلنا شروع۔ حضور نے کوئی ایکشن کا ری ایکشن نہ کیا اور نہ کوئی جوابی کارروائی کی، انہوں نے بغیر کوئی جواب دیے حرم شریف کی طرف بڑھ گئے۔ آب زمزم سے اپنے جسم مبارک کو صاف کیا، جہاں جہاں خون لگا تھا اسے دور کیا، اور ایک طرف جا کر اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو گئے۔ اسی دوران جناب سیدنا امیر حمزہ شکار کر کے واپس آئے اور کعبے کے طواف میں مشغول ہو گئے۔ تو ایک روایت تو یہ ہے کہ اس لونڈی نے سیدنا امیر حمزہ سے خطاب کرتے ہوئے کہا، اے حمزہ، تمہاری اتنی پاور اور طاقت کا کیا فائدہ؟ بہادر بنتے ہو اور تمہارے نام کے آگے جو اتنی بہادری کے اور شجاعت کے ٹائٹل لگتے ہیں، اس کا کیا فائدہ؟ جاؤ دیکھو تمہارے بھتیجی کے ساتھ آج ابو جہل نے کیا کیا۔ دوسری روایت یہ ہے کہ جناب امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خانہ کعبہ کے طواف میں مشغول تھے تو دو لونڈیاں کھڑی ہوئی آپس میں گفتگو کر رہی تھی کہ یہ حمزہ جو آج فاخرانہ چال چل رہا ہے، حمزہ کعبے کے طواف میں مشغول ہے، حمزہ کو تو خبر ہی نہیں کہ حمزہ کے بھتیجے کے ساتھ ابو جہل نے کیا کیا۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب خبر سنی، کعبے کا طواف چھوڑا اور ابو جہل کے تعاقب میں نکلے۔ ابو جہل کو جب تلاش کیا تو وہ اپنے چیلوں کے ساتھ موجود تھا۔ اپنے وقت کی بلا تھا ابو جہل، اپنے وقت کا بہت بڑا گنڈا تھا ابو جہل، لیکن جب دیکھا حضرت سیدنا امیر حمزہ نے کہ میرے بھتیجے کے ساتھ ابو جہل نے یہ برتاؤ کیا، یہ رویہ اختیار کیا، بغیر کسی کیل و گال کے، بغیر کسی جناب گفتگو کے آپ گئے، بیٹھا ہوا تھا اپنے ساتھیوں کے ساتھ ابو جہل، اور جاتے ہی سر کے اندر جناب دستہ مارا اور سر پھاڑ دیا۔ اس کے چیلے کھڑے ہوئے کہ اتنی کیسے جرأت کرتے؟ ابو جہل نے روک دیا، کھڑے نہ ہونا، پر اس کے ایکشن پر دوبارہ ری ایکشن کیا جائے گا، اپن دو قبیلوں میں آپس میں جنگ چھڑے گی۔ حضرت سیدنا امیر حمزہ نے حضور جانے جانا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت میں ابو جہل کا سر پاڑا اور الفاظ ادا کیے، فرمایا کہ اب اگر کسی میں جرأت ہے میرے بھتیجے کو ہاتھ لگا کر دکھائے۔ بارگاہ مصطفی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے۔ ایک روایت یہ ہے کہ حضور جانے جانا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جناب اماں خدیجۃ الکبریٰ کے گھر پر موجود تھے، تو دوسری روایت یہ کہ صحن حرم میں ہی آپ حالت سجدہ میں تھے۔ حضرت سیدنا امیر حمزہ جس دن ایمان لائے اس کے 3-4 دن کے بعد حضرت سیدنا عمر فاروق دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ ان دونوں ہستیوں کے دائرہ اسلام میں داخل ہونے کے بعد اعلانیہ نمازیں پڑھی گئی اور اسلام کو عروج اور باغ پر نصیب ہوا۔ الغرض حضور کی بارگاہ میں آ کر عرض کی، حضور سجدے میں ہیں، بھتیجے تمہارا بدلہ لے کر آئے۔ 3 دفعہ حضور سے خطاب کیے، تیسری دفعہ میں حضور نے جب سجدے سے اٹھایا نا، ہم بھتیجے اب خوش ہو تو تمہارا چچا حمزہ بدلہ لے کر آئے، سر پھاڑ دیا ابو جہل کا۔ حضور نے کیا خوبصورت ارشاد فرمایا، میں چچا میں خوش نہیں، ہماری جان پر کوئی حملہ کرے نا، ہماری راہوں میں کوئی روڑے اٹکائے اور کوئی آپ کا حمایتی کھڑا ہو کر جوابی کارروائی کر دے تو دل کو فرحت محسوس ہوتی ہے، ارے یہ میری سپورٹ میں کھڑا ہے، اور کوئی ہو نہ ہو یہ تو میری سپورٹ میں ہے، یہ تو میرا مددگار ہے، جس نے تکلیف پہنچائی اس کا سر پھٹ چکا ہے۔ فرحت ہونی چاہیے تھی، مسرت ہونی چاہیے تھی، خوشی ہونی چاہیے تھی۔ فرمایا چچا میں خوش نہیں۔ بھتیجے کس چیز سے خوش ہو گئے؟ بس قسمت نے انگڑائی لی ہوئی تھی، دائرہ اسلام میں داخل ہونا تھا،
فی الودی سوال کیا، بھتیجے میں نے تمہارے دشمن کا سر پھاڑ دیا، تم اب بھی خوش نہیں، بتاؤ تم کس چیز سے خوش ہوگے؟ وہ کون سی چیز ہے جو تمہیں خوش کر دے؟ چچا جس رب کا میں کلمہ پڑھتا ہوں نا، اس رب کا آپ بھی کلمہ پڑھ لیں، میں خوش ہو جاؤں گا۔ یہ چیز مجھے خوشی پہنچائے گی، یہ میری جناب فرحت کا سامان ہے۔ اگر مجھے خوش کرنا چاہتے ہیں تو میں کلمہ پڑھ لیں۔ اب سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کلمہ پڑھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی کا پٹا جب گلے میں ڈلا تو پھر وہ غیر مشروط اور لامحدود محبت کا زمانے کو ثبوت دیا۔ جس تلوار سے آپ لڑتے تھے 70 کلو کی تھی، 2 تلواروں کو ایک ساتھ لے کر لڑتے تھے۔ آپ سوچیں کہ بندے کے بازو میں کتنی طاقت ہو، لڑنا تو کچھ ہے، آپ ایک تلوار لے کر 5 منٹ کھڑے ہو جائیں، 15 منٹ تک آپ کو بازو دبانا پڑے گا۔ یہ وہ والی تلواریں نہیں ہیں جو محرموں میں جناب آپ کو مارکیٹوں میں بکتی ہوئی نظر آئیں گی۔ صحابہ کہتے ہیں اگر امیر حمزہ زندہ ہوتا یمامہ تک، خندق تک، فرمایا جتنا نقصان ہمیں یمامہ میں ہوا کہ بڑے بڑے حافظ شہید ہو گئے، بڑے بڑے عالم یمامہ میں شہید ہو گئے حضور کی ختم نبوت کے لیے، فرمایا ایک اکیلا حمزہ ان کے لیے کافی تھا۔ اور جناب وحشی جو جناب سیدنا امیر حمزہ کو قتل کرنے آئے، ڈیوٹی لگی تھی، اسلام میں داخل نہ ہوئے تھے ابھی، فتح مکہ میں جناب وحشی بھی دائرہ اسلام میں داخل ہوئے اور مسیلمہ کذاب کو جناب وحشی نے ہی واصل جہنم کیا۔ شاہ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں جناب وحشی نے کہا کہ اور جب میں نے امیر حمزہ کو دیکھا نا کہ ایک اکیلا بندہ 10 کو فیس کر رہا ہے، تو کہ لاشوں کے ڈھیر جناب امیر حمزہ ایسے لگا رہے تھے جیسے مٹی کی دیوار گرا رہے ہیں۔ فرمایا جو آ رہا تھا بس ایک بار ہوتا اور بندہ ختم۔ فرمایا جس طرح مٹی کا ڈھیر لگ جاتا ہے، فرمایا اس طرح لاشوں کے ڈھیر لگائے ہوئے تھے، ایک ایک اکیلا بندہ 10 بندوں کو فیس کر رہا تھا۔ کہا اس ببر شیر کو قتل کرنے کے لیے بھیج دیا، اس سے لڑے گا کون؟ اس کے سامنے آئے گا کون؟ فرمایا پھر میں نے ایک پہاڑ کی اوٹ لی اور میں پہاڑ کی پیچھے چھپ کر بیٹھا اور میں نے پیچھے سے نیزہ مارا، وہ جناب امیر حمزہ کے جسم سے پار ہوا اور آپ جس زمین پر تشریف لائے، اٹھنے کی کوشش کی لیکن جسم میں سکت نہ تھی، اور فی البدی وہیں پر آپ نے جام شہادت نوش کیا۔ تو طاقت اللہ نے بے پناہ دی تھی، سامنے آنے کی کسی میں ضرورت نہ تھی، مرنے لگا ہے، واصل جہنم ہونے لگا ہے۔ ابی بن خلف کافروں کا بڑا سردار گزرا ہے، عبد الرحمن بن عوف کا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگا اگر تمہارا حمزہ نہ ہوتا بدر کے اندر، فرمایا باقی سب سے ہم نمٹ لیتے ہیں، ہماری صفوں کے اندر تباہی مچانے والے اور ہمارے بندوں کو غرق کرنے والا حمزہ ہے، ہمارے بندوں کو سب سے زیادہ مارنے والا ہی حمزہ ہے۔ احد کے اندر جناب امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آنے کی کسی میں ضرورت نہ تھی۔ شاہ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں احد کے میدان میں امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سیاہ اونٹ کی طرح ہو گئے تھے کہ عرب کے لوگ ایک سیاہ اونٹ سے بڑا ڈرتے تھے، کیونکہ جب وہ بپھر جائے تو پھر وہ بڑا خطرناک ہو جاتا ہے، اس کے سامنے آنے کی کسی میں ضرورت نہیں ہوتی۔ فرمایا امیر حمزہ میدان احد میں اس سیاہ اونٹ کی طرح ہو گئے تھے کہ لوگ دور سے دیکھ کے مڑ رہے تھے۔ فرمایا اس ببر شیر سے لڑنے کی کسی میں ضرورت نہیں، جو بندہ 70 کلو کی تلواریں لے کر لڑ رہا اس کی طاقت کا اندازہ لگائیں۔ حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ تو اچانک سے کافر نے حملہ کیا، آپ کھڑے ہونے لگے تو آپ کا پاؤں پھسلا، تو جیسے ہی پاؤں پھسلا پیچھے آنے لگے، آپ امیر حمزہ کی بازوؤں کی طاقت کا اندازہ لگائیں، آپ سینے کی طاقت کا اور قدم کی طاقت کا اندازہ لگائیں۔ حضرت سیدنا امیر حمزہ پیچھے سے کھڑے ہوئے اپنے سینے پر روکا مولا علی کو، اور دوسری طرف تلوار سے اس کافر کے سر کی ہڈی میں تلوار ماری۔ جب آپ گوشت کی کٹائی ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں تو قصاب کے سامنے جب مضبوط ہڈی آ جاتی ہے اسے کاٹی نہیں جاتی، اسے اپنے پورے جسم کی پاور لگانا پڑتی ہے۔ ایک طرف سینے پر مولا علی کو روکا ہوا ہے، دوسرے ہاتھ میں تلوار ہے، سر کی ہڈی میں ماری، سر کی ہڈی کو چیرا، جبڑے کو چیرا، جبڑے کو چیرنے کے بعد یہاں سے اس کندھے کی ہڈی کو چیرا، کندھے کی ہڈی کو چیرنے کے بعد ریڑھ کی ہڈی کو چیرا، ریڑھ کی ہڈی کو چیرتے ہوئی وہ تلوار سرین کی ہڈی پر آ کر رکی۔ ایک بار لگا ہے، اب بندے کی طاقت کا اندازہ لگائیں کہ یہاں سے کلائی میں کیا طاقت ہوگی، اور پھر بندے کی بازو میں، اس کے شولڈر میں کیا طاقت ہوگی، آپ کے پاؤں میں کیا طاقت ہوگی، کیونکہ بندہ جب اپنے ہاتھ کی طاقت لگانے لگتا ہے تو اسے اپنے پاؤں جمانا پڑتے ہیں، اور پاؤں کی ساری طاقت مجتمع ہو کر بندے کے سینے میں آتی ہے، اور پھر سینے کی طاقت وہ اپنے ہاتھ میں لگاتا ہے۔ ایک طرف کندھے پر سینے پر امیر حمزہ کے مولا علی موجود ہے، اور ایک ہی تلوار کے وار سے سر کی ہڈی بھی چیر دی، جبڑا بھی چیر دیا،
جناب یہ کندھے کی ہڈی کو چیرتے ہوئے سورین کی ہڈی پر لا کر، ہپس کی ہڈی پر لا کر تلوار کو روکا، اور جب تلوار کو کھینچنا چاہا تلوار اٹک گئی، ایک لات ماری، وہ یوں دور جا کر گرا، تلوار کھینچی، منہ پر خون کے چھینٹے آئے، اور چھینٹے صاف کر کر صرف ایک ہی جملہ کہا، فرمایا تجھے پتا ہے میں کس کا بیٹا ہوں؟ فرمایا میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں کہ جس کا باپ حاجیوں کو پانی پلایا کرتا تھا۔ فرمایا تو کس کے سامنے آ گیا؟ یہ اسلام نے طاقت عطا کی۔ ایک بندہ آیا اور آ کر کھڑے ہو کر کہنے لگا میں نے سنا ہے کہ تم میں سے جو بندہ بھی کافر ہو کے ہاتھ مارا جائے وہ جنت میں جاتا ہے، آ جاؤ کون ہے تم میں سے جو جنت میں جانا چاہتا ہے؟ حضرت سیدنا امیر حمزہ کھڑے ہوئے، اس کا نام تھا سواعہ، ختنہ کرنے والی کا بیٹا تھا۔ آج تو ہر بندہ دین پہ کھڑے ہو کے بے باک ہو جاتا ہے، جس کو دیکھو دین پر جناب وہ حرج سرائی کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ حضرت سیدنا امیر حمزہ کھڑے ہوئے، فرمایا ختنہ کرنے والی کا بیٹا ہمارے مقابلے میں آئے گا؟ ایک ختنہ کرنے والی کا بیٹا اب دین پر بے باک ہوگا؟ تو ختنہ کرنے والی کا بیٹا ہے تو حضور کی ذات پر بات کرنے کے لیے کھڑا ہو گیا؟ یہ بخاری کے الفاظ ہیں۔ فرمایا تو ختنہ کرنے والی عورت کا بیٹا ہے اور حضور کی عزت پر بات کرے گا؟ تو حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ عز و جل نے بے پناہ طاقتوں سے نوازا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خاص توجہ آپ کو عطا ہوئی۔ ایک صحابی آئے، عرض کیا رسول اللہ نے اولاد کی نعمت دی ہے، بتائیں کیا نام رکھوں؟ مجھے حمزہ نام بڑا پسند ہے، حمزہ نام رکھا جائے۔ شہادت ہوتی ہے، کان کاٹے گئے، آنکھیں نکالی گئی، ناک کاٹا گیا، ہون کاٹے گئے، کلیجہ نکالا گیا، یعنی کہ حضرت سیدنا امیر حمزہ کی پوری باڈی کا مسئلہ کیا گیا، اور حضور نے مسئلہ کرنے سے منع کیا۔ اور جب آ کر حضرت سیدنا امیر حمزہ کی باڈی کو دیکھا گیا تو حضور نے حکم ارشاد فرمایا تھا جناب صفیہ سے، زبیر بن عوام سے کہا جاؤ اپنی والدہ سے کہہ دو کہ وہ اپنے بھائی کا جسم نہیں دیکھ سکتی، کیونکہ باڈی کی ایسی کنڈیشن نہیں ہے کہ دیکھی جا سکتی۔ فرمایا میں نے معاف سب کو کر دیا، لیکن جو میرے چچا کی شہادت میں شامل ہیں وہ میرے سامنے نہ آئیں، انہیں دیکھتا ہوں تو مجھے میرے چچا یاد آتے ہیں۔ جب حضرت سیدنا امیر حمزہ کا جنازہ ہوا، فرمایا رکھے رہنے دو، دوسرے شہید کو لے آؤ، تیسرے شہید کو لے آؤ، چوتھے شہید کو لے آؤ، فرمایا چچا کو نہ اٹھانا۔ 70 دفعہ حضرت سیدنا امیر حمزہ کا جنازہ پڑھایا۔ آپ سوچیں محبت کتنی ہوگی۔ اور جب کفن کی باری آئی تو پاؤں کے اوپر گھاس ڈالی گئی، کیونکہ جب پاؤں چھپاتے تھے تو چہرہ ظاہر ہوتا تھا، چہرہ چھپاتے تھے تو پاؤں ظاہر ہو جاتا تھا۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ اتنی چادر نہیں ہے کہ پورا جسم کو کافی ہو جائے، پر میں پاؤں پر گھاس ڈال دی جائے۔ جابر کے والد جناب عبداللہ بھی اسی جنگ کے اندر شہید ہوئے، اور حضرت جابر بے پناہ روتے ہوئے آئے۔ فرمایا جابر تم رو رہے ہو، سنو، سب سے پہلے اللہ نے جس بندے سے سلام کیا ہے وہ تمہارے والد عبداللہ ہیں۔ جناب جابر فرماتے ہیں حضرت سیدنا امیر معاویہ کے دور خلافت 40 سال کا عرصہ گزر گیا۔ فرمایا ایک نہر نکالی جا رہی تھی، اس نہر کی کھدائی کے دوران امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں پر پھاوڑا لگا۔ فرمایا جسم سے اس سے خون نکل رہا تھا جس سے زندوں کے جسم سے نکلتا ہے، اور جسم سے خون نکلنے کے بعد اس کے چہرے کو باندھا جاتا ہے، اس کے پاؤں باندھے جاتے ہیں، اس کے ہاتھ باندھے جاتے ہیں، کیونکہ اگر 1-1.5 گھنٹہ باڈی پر ایسی گزر جائے اس کے ہاتھ سخت ہو جاتے ہیں، پھر آپ نہ پاؤں باندھ سکتے، نہ ہاتھ باندھ سکتے، نہ چہرہ باندھ سکتے۔ فرمایا 40 سال کا عرصہ گزر گیا تھا، حضرت سیدنا امیر حمزہ کے ہاتھ کو اتنا نرم اللہ نے رکھا ہوا تھا کہ جہاں موڑا جاتا تھا وہاں مڑ جاتا تھا، اور زندوں کی طرح آپ کے جسم سے خون نکل رہا تھا۔ اور سب سے لطافت والی بات، 40 سال پہلے حضرت سیدنا امیر حمزہ کے پاؤں پر جو گھاس لگی تھی، 40 سال پہلے جیسی وہ تر و تازہ تھی، 40 سال کے بعد بھی ویسی تر و تازہ تھی۔ یہ وہ حیات ہے جسے قرآن نے کہا انتم لا تشعرون، اس حیات کو تم نہیں سمجھ سکتے۔ تو لہٰذا اگر کبھی انبیاء کی حیات کی بات آئے تو استدلال اسی آیت سے کیا جاتا ہے کہ جب شہداء زندہ ہیں تو انبیاء تو بدرجہ اولا زندہ ہوں گے، تو پھر جب انبیاء کی حیات کی بات کی جاتی ہے تو پھر عقل کافی سارے اعتراض کھڑے کر دیتی ہے، زندہ ہیں تو جناب انہیں قبر میں کیوں رکھا گیا، زندہ ہیں تو نظر کیوں نہیں آتا، وغیرہ وغیرہ۔ تو یاد رکھیں عالم برزخ کو عالم دنیا پہ قیاس نہیں کیا جائے گا۔ اگر عالم برزخ کو عالم دنیا پر قیاس کیا جائے گا آپ کی عقلیں دنگ رہ جائیں گی، آپ کو سوالوں کے جواب نہیں ملیں گے۔ سوال یہ ہے اگر آپ اس عالم کو اس عالم پر قیاس کر رہے ہیں تو پھر آپ نے علماء سے سنا ہے جنت کے 100 درجے ہیں، اور ایک درجہ اتنا بڑا ہے کہ زمین سے لے کر آسمان تک کا فاصلہ ہے، اور حضور جانا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم القبر روضۃ من ریاض الجنہ، ہر مومن کی قبر جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے، اور جب آپ قبر کھولتے ہیں کسی کی قبر کشائی ہو جائے آپ کو اندر باڈی تو سلامت ملتی ہے۔ جنت کی حوریں کبھی آپ کو قبر میں چلتی ہوئی نظر آ رہی ہو، جنت کی جناب آپ کو کوئی ٹہنی نظر آ گئی ہو، جنت کا کوئی جناب قبر میں پھل نظر آ گیا ہو، بندے کی باڈی سلامت ہے، جنت کی اون نظر نہیں آ رہی، جنت کی خوشبو نہیں آ رہی، جنت کا پھل نظر نہیں آ رہا، کیوں جناب؟ آپ قیاس کریں اس عالم کو اس عالم پر۔ نمبر 2،
اگر آپ اس عالم کو اس عالم پر قیاس کرتے ہیں تو پھر یہ جڑ جڑ کر قبریں بنی ہیں زمانے میں، تو جنت اتنی چھوٹی ہے کہ دونوں قبروں کے درمیان آ گئی. جنت اتنی چھوٹی ہے کہ ایک قبر ادھر ہے دوسری قبر ادھر ہے اور دونوں قبروں میں جنت پوری آ گئی. تو آپ اس عالم کو اس عالم پر قیاس نہ کریں، اس عالم کی حیات کو اس عالم کی حیات پر قیاس نہ کیا جائے کہ جناب ہم بھی زندہ ہیں تو وہ بھی اسی طرح زندہ ہوں گے. وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، تمہیں شعور نہیں ہے. لہٰذا اس عالم کی حیات کو اس عالم کی حیات پر قیاس نہ کیا جائے. انبیاء کی حیات کو، شہداء کی حیات کو اگر آپ اس چلتی پھرتی حیات حس کریں گے، عقلیں ہمیشہ معترض رہیں گی. تو لہٰذا منطقی اور لوجیکل طور پر ان چیزوں کو سوچنے اور سمجھنے کے بجائے صرف آنکھیں بند کر لی جائیں کہ قرآن کا فیصلہ ہے شہید زندہ ہیں تو جی جناب زندہ ہے. جب شہید زندہ ہے تو کائنات کا سب سے اونچا ٹائٹل، کائنات کا سب سے اونچا گریڈ نبوت ہے. اور جب امتی زندہ ہو سکتا ہے، نبی تو بدرجہ اولا زندہ ہوگا. حضور کی سچی غلامی ہی بندے کو قبر کے اندر سلامتی عطا کرے گی.